الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کہتے ہیں ہم کیوں تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جن لوگوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں نا، وہ زمین میں یہ چیزیں نافذ کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور اس مذہب کو تلوار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہودیوں نے جو ماضی میں تلوار چلائی، جب یہودی مذہب برحق تھا وہ تلوار بھی غلط تھی، اور عیسائیوں نے جو جہاد کیا اپنے دور میں وہ بھی غلط تھا، اور مسلمانوں نے جو جہاد کیا وہ بھی غلط تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں نا، وہ اگر تلوار نہ چلائیں تو جو سیکولر قوتیں تلوار چلا کے دنیا میں پھیلائیں گی، وہ زنا، بدکاری، سودی نظام اور عبادت گاہوں کو ستیہ ناس کر دیں گے. وہ لوگ یہ کریں گے. تو تلوار تو چلے گی، یعنی طاقت اور قوت کا استعمال تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قوت استعمال نہ ہو. آپ نہیں کریں گے، باطل کر لے گا. اور باطل کر کے کیا کرے گا؟ جس کا پہلی آیات میں ذکر کہ وہ اللہ کے نام کو دنیا سے ختم کر دے گا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے نا. سیکولر قوتوں میں اللہ کے نام کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بہت زیادہ وہ براڈ مائنڈڈ بن کے انہوں نے اس کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے بھی، نجی محفلوں میں کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہے، مسجد جانا چاہے، مندر جانا چاہے، نہیں بھی جانا چاہے، اس کی مرضی. زنا کے اڈے بھی کھول دیے، مسجدیں بھی کھول دی. بہت زیادہ جو لبرل ملک ہے انہوں نے یہ کام کیا، ورنہ ماضی میں تو زیادہ تر سیکولر قوتیں بالکل مذہب کا گلا گھوٹتی رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کیا بے حیائی کو طاقت کے زور سے دنیا میں نافذ کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں نا، اس کی برکت سے ہوگا کیا؟ وہ برکت کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یعنی اللہ کی یاد ہوتی ہے زمین پہ، خدا کو یاد کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب اللہ کو یاد کیا جائے گا تو دنیا میں خیر اور برکت ہوگی. لوگ ایک دوسرے کے بھی حقوق ادا کریں گے. آپ اللہ کو بیچ سے نکال دیں گے تو والدین کے لیے اولڈ ہاؤس بنیں گے، پھر رشتہ داریاں ٹوٹیں گی جیسے کہ ٹوٹ رہی ہیں. تو زمین میں اللہ کی یاد کے لیے یہ نمازوں کے نظام کو قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ، زکاتیں دیں گے. یعنی حقوق العباد بھی، حقوق اللہ بھی. یعنی لوگوں میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی جذبہ پیدا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ ایک سائن ہے، اشارہ ہے. یعنی اللہ کے حقوق بھی زندہ ہوں گے اور مخلوق کے حقوق بھی زندہ ہوں گے. آج نہ اللہ کے حقوق زندہ ہو رہے ہیں، نہ مخلوق کے حقوق ہو رہے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا نیکی کا حکم دیں گے. کیونکہ ریاستی سطح پہ امر کہتے ہیں آرڈر کو. ابھی ہم نیکی کے لیے واعظ و نصیحت تو کر سکتے ہیں، کوئی چلے ٹھیک ہے، نہیں چلے نہیں. لیکن جب ریاست قائم ہوگی تو اللہ کہتے ہیں پھر نیکی کا آرڈر دیا جائے گا. اچھے کام گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہوں گے باقاعدہ. شراب پہ پابندیاں لگیں گی، وَنَهُ عَنِ الْمُنکَر، برائیوں سے روکیں گے. یہ نہیں کمانا، روکیں گے. آرڈر اللیگل ہے، یہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے. زنا کی پرمیشن نہیں ہوگی، نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، سود کی پرمیشن نہیں ہوگی. گورنمنٹ لیول پہ خیر نافذ ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیا جائے گا اور برائی سے لوگوں کو روکا جائے گا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے سکتی ہے، زبردستی نیکی نہیں کرا سکتی، یہ بالکل غلط ہے. اسلامی ریاستوں میں ہمیشہ سے جو اسلام میں فرائض اور واجبات ہیں، مستحبات پہ تو کوئی زور نہیں لگا سکتا، لیکن جو فرائض واجبات ہیں وہ اسلامی ریاست مسلمانوں پہ وہ طاقت کے زور سے ان کو مجبور کرے گی کہ آپ یہ کام کریں. سعودی عرب میں آپ کو معلوم ہے ایک طویل عرصے تک یہ قانون رہا ہے کہ آپ کو نماز کے وقت میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی اگر آپ مسلم ہیں. ہاں غیر مسلم ہیں تو اس کے لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن مسلم اگر کوئی ہوگا تو اس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی، فحاشی کی اجازت نہیں ہوگی، یہ سب شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی، شراب پہ کوڑے لگیں گے. تو جو آج لبرل قسم کے اسکالر آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست زبردستی نہیں کر سکتی، یہ بالکل غلط ہے. تو جو اسلام لائے گا ریاست اس پہ زبردستی کرے گی. نبی کے دور میں تو زکوٰۃ بھی زبردستی وصول کی جاتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا. تو اس سے ظاہر ہے کتنی خیر پھیلے گی سوسائٹی میں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ وقتی طور پر اگر اہل اسلام کو شکست ہوئی، آزمائشیں آئیں جیسے احد میں ہو گئی، یا وقتی طور پر نقصان ہوا، تو انجام تمہارا ہی اچھا ہوگا اگر تم صحیح سمت میں چلنا شروع ہو گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیے. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا. وَعَادٌ، قوم عاد نے بھی جھٹلایا.
व समूद, और समूद की कौम ने भी झुटलाया, व कौम इब्राहिम, इब्राहिम की कौम ने भी झुटलाया, व कौम लूत, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी झुटलाया, व अस्हाब मदियन, मदियन वालों ने भी झुटलाया, व कुज़िबा मूसा, मूसा को भी झुटलाया गया। देखें यहां अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौम मूसा, मूसा की कौम ने भी झुटलाया, क्योंकि तमाम पैगंबरों की कौमों ने झुटलाया, मूसा की कौम बनी इसराइल ने नहीं झुटलाया, इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा वह कौम मूसा, बल्कि कहा वकुज़िबा मूसा, मूसा को भी झुटलाया गया। किसने झुटलाया? कौम का जिक्र नहीं किया, बल्कि झुटलाया गया यानी फिरौनियों की तरफ से आपको झुटलाया गया। फ़अमलैतु लिलकाफ़िरीना, पस मैंने काफिरों को मोहलत दी थी, कभी भी फौरन अजाब नहीं आया। तो ये जो अल्लाह फतह नुसरत के वादे कर रहा है ना, तो काफिर कह रहे हैं अच्छा भी फौरन हमें शिकस्त हो जाए, तो होगी शिकस्त तुम्हें, बिल आखिर इस्लाम ही गालिब आएगा। सुम्मा अखज़तुहुम, अल्लाह कहते हैं मैंने शुरू में सबको मोहलत दी है, फिर मैंने उनको पकड़ा है, फ़कैफ़ कान नकीर, तो देखो मेरी पकड़ कैसी हुई, देखो कैसा मैंने कौमों को तबाह बर्बाद किया है। फ़कैय्यिम मिन क़रियतिन, बस कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं, अहलकनाहा, जिनको हमने हलाक कर दिया। कौम आद और कौम समूद और कौम लूत के खंडरात से तो तुम गुजरते हो। वही ज़ालिमतुन, वो जुल्म किया करती थी, फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, ये अपनी छतों के बल ऊंधी पड़ी हुई हैं, मकान उलट गए इनके ऊपर। वबीइरिम मुअत्तलतिन, और कितने कुएं बेकार पड़े हुए हैं। जाते हो जब तुम सफर में देखते हो कौमों के कैसे कुएं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम समूद के करीब से गुजरा करते थे तो वहां कुएं थे बेकार मुअत्तल पड़े हुए थे। तो कितने कुएं हैं जो बेकार हो गए, जहां कभी रश लगा करता था। वक़स्रिम मशीद, और मजबूत मजबूत महल्लात, आज वो भी मुअत्तल पड़े हुए हैं, कोई में रहने वाला नहीं है। इसलिए आगे कुरान कहता है अफलम यसीरू फिल अर्द, तो क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं। फतकून लहुम कुलूबुन याकिलून बिहा, तो इनके लिए दिल होते जिनके जरिए ये समझते, यानी क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं है कि फिर इनके सीने में दिल होते और उससे ये अकल हासिल करके देख के इबरत पकड़ते। औ आज़ानु यस्मऊन बिहा, या इनके कान होते जिससे ये सुनते, इबरत की बातें सुनते। फिर आगे अल्लाह खुद फरमाते हैं फ़इन्नहा ला तामल अबसार, बात असल में ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, आंखों से अपनी देख रहे हैं सब तबाही के और बर्बादी के निशानात और अल्लाह की कुदरत के दलाइल, तो आंखें अंधी नहीं होती। वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, लेकिन वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं, उनकी बसीरत की आंखें अंधी हो जाती हैं। तो इनकी भी आंखें हैं, कान भी हैं सुनने के लिए, नसीहत सुनने के लिए, लेकिन वो दिल अंधे हो चुके हैं जो सीनों के अंदर छुपे हुए हैं। वयस्ताजिलूनक बिल अज़ाब, फिर ये लोग अजाब में जल्दी मचाते हैं। वलन युखलिफल्लाहु वअदहु, आप कह दीजिए कि अल्लाह अपने वादे की हरगिज़ खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, अजाब आकर रहेगा। व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, और जिस अजाब का ये मुतालबा कर रहे हैं कि क़यामत आ जाए जल्दी, तो अल्लाह कहते हैं वो इतना सख्त अजाब है कि एक दिन तेरे रब के नजदीक कअल्फि सनतिन, 1000 साल के बराबर होगा, मिम्मा, उन दिनों के हिसाब से, तउद्दून, जिनको तुम शुमार करते हो, यानी जो तुम रोजमर्रा 24 घंटे का दिन जो शुमार करते हो, तो क़यामत के दिन वो 1000 साल का होगा। तो उस यानी इनकी हमाकत बयान की जा रही है कि वो दिन इतना लंबा होगा और ये उस दिन की जल्दी मिचा रहे हैं कि जल्दी आए वो दिन। वकाय्यिम मिन क़रियतिन अमलैतु लहा, अल्लाह ने दोबारा उसी बात का तकरार किया कि उस अजाब से पहले दुनिया के अजाबों को देख लो, कितनी बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमने मोहलत दी थी। वही ज़ालिमतुन, जो बड़ी जुल्म करने वाली थी। सुम्मा अख़ज़्तुहा, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। व इलैयल मसीर, और लौटकर मेरी ही तरफ तुम सबने आना है।